بنیاد سرکار نے مدینہ میں رکھی تھی وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ تھی، اور پھر 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے اندر مدینہ منورہ میں نظریہ یہ تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے اور کافر دوسری قوم ہے، لہذا ان کے خلاف اٹھنا ہے۔ اور پھر 100 سال کے بعد جب پاکستان کا وقت آتا ہے، پاکستان بعد وجود میں آتا ہے، پھر بھی ہندوستان کے مسلمان یہی سوچتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہے اور کفر دوسری قوم ہے، کافر اور مسلمان کبھی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بعد وجود میں آتا ہے اور اسی بنیاد پر مکہ فتح ہوتا ہے۔ دوستان محترم، پاکستان ماضی وجود میں تو آ گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس دو قومی نظریوں کو بھول لیا۔ جب اس دو قومی نظریوں کو ہم نے بلا دیا، آسان ہے، اور کراچی کے اندر سندھی کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ وہ سندھی ہے، اور مہاجر کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ وہ مہاجر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر پنجابیوں کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ وہ پنجابی ہے۔ یہ انتشار کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دو قومی نظریے کو بلا دیا ہے۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے، اور پورے عالم کے اندر بھی مسلمانوں کا یہی المیہ ہے کہ ہم کئی تو پاکستانی ہیں، کئی افغانی ہیں، کئی ایرانی ہیں، کئی عربی ہیں، کئی عجمی ہیں، ہم ایک قوم نہیں بن سکے ہیں۔ ہم صرف مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے ملکوں کے اندر تقسیم ہے، اس لیے پورے عالم کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز کارٹون چھاپے جا رہے ہیں۔ آج سوئٹزرلینڈ کی بدبخت حکومت مساجد کی میناروں کے اوپر پابندی لگا رہی ہے، لیکن مسلمان خاموش کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں سوچتا، اس کے ذہن میں دو قومی نظریہ نہیں ہے، بلکہ آج اس لیے پورے عالم کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج اگر ہم پھر اس نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ مسلمان ایک قوم ہے اور کفر دوسری قوم ہے، انشاءاللہ العزیز پھر مسلمان سرخرو ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا خطیب مصطفی صاحب جو دو قومی نظریہ کے عنوان پر بات کر رہے تھے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے ایک اور معزز مہمان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں کہ میرا مذہب علی ہے تو ایمان معاویہ، دل دل ہے علی تو جان ہے معاویہ، سیف حق ہے علی تو بار ہے معاویہ، گلاب ہے علی تو گلزار ہے معاویہ، اگر چاند ہے علی تو چاندنی ہے معاویہ، اگر پھول ہے علی تو کلی ہے معاویہ، یہ دونوں ہے بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اہل سنت والجماعت صوبہ پنجاب کے صدر حضرت مولانا شمس الرحمان معاویہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب معاویہ۔ نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعده بالهدى بديع الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم۔ برادران محترم، مہمانان گرامی، معزز نوجوانوں، میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں الحق قرآن کریم اکیڈمی پاکستان کے ذمہ داران کو اس موقع پر یہ پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت کا تقاضا تھا، حالات کا تقاضا تھا، اتنا بڑا پروگرام انہوں نے ترتیب دیا۔ چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ برادران محترم، دنیا کے اندر دو ملک خالصتاً مذہبی فکری نظریات کی بنیاد پر مارد وجود میں آئے، وہ دونوں ملک ان میں سے ایک 1947 میں بنا اور ایک 1948 میں بنا۔ جو سن 1948 میں ملک مذہبی فکری نظریاتی بنیاد پر مارد وجود میں آیا تھا، وہ ملک اسرائیل تھا کہ جس میں مذہبی نظریات
یہودی نظریات کی بنیاد پر وہ ملک بنایا، خالصتاً اسلامی نظریات کی بنیاد پر بنایا گیا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ یہودی نظریات کی بنیاد پر بننے والا ملک اپنے نظریات پر نہ صرف قائم ہے بلکہ اسلام کے خلاف جس طرح 1400 سال اور اس ملک کے چاہنے والوں میں اسی طرح مخالفت موجود ہے جس طرح 1400 سال پہلے۔ پاکستان چونکہ اسلامی نظریات کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا تھا، ہم نے جب تاریخ پاکستان کو پڑھا تو بدقسمتی سے یہ نظر آیا کہ آج ہم وہ نظریات بھول چکے ہیں، آج وہ شاید ہم نظریات چھوڑ چکے ہیں، اور کتنی بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا گیا۔ عجیب باتیں لکھا کہ جب پاکستان بنایا جا رہا تھا تو اس وقت ایک دریا کے کنارے پہ ایک خاتون اپنے سینے سے قرآن لگائے ہوئے جا رہی تھی۔ ہندو فوجی نے دیکھا تو اس نے جا کے اس کو اس بات کا علم تھا کہ آج پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان اپنی بے ادبی تو برداشت کر سکتا ہے، اپنے خلاف بات برداشت تو کر سکتا ہے، مگر قرآن کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس ہندو فوجی نے جا کے اس سے قرآن چھین نہیں ہونے دیے۔ میرے محترم دوستوں، اس طرح کے اور بے شمار واقعات پھر باقی میں دے رہے تھے، لیکن آج پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نظریہ کیا تھا، اور اس نظریہ، اور یہ کہتا ہوں کہ اگر وہی نظریہ اس پاکستان میں آج دوبارہ واپس آ جائے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں نہ صرف امن ہو جائے گا بلکہ پاکستان کا مسلمان محفوظ ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستوں، پاکستان خالصتاً کلمے کی بنیاد پر، خلافت راستہ کے نظام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ آج خلفائے راشدین کا نظام چاہیے۔ اگر اس ملک کی سرزمین پر خلفائے راشدین کا نظام آ جائے، مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو آزادی مل گئی تھی، انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان جو آج اپنے آپ کو یہود اور عیسائیت کے غلام سمجھتے ہیں، میں اگر یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اگر ہم اس نظریے پر جس کی بنیاد پہ پاکستان بنایا تھا، آج وہی نظریہ اگر قائم کر لے تو پاکستان کا مسلمان بھی بغیر کسی پریشانی کے آزاد اپنے آپ کو کہلوا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو آزاد کر کے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ دنیا والوں، مکہ آزاد ہو، مدینہ سے نکلنے والا نظام